پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے، سیکھتے ہیں اپنے ملک کے ممتاز علماء سے قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے معزز علماء روزانہ ہماری تعلیم کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر قرآن کریم کے معنی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم عجم کے رہنے والے۔ تو یہ عجمی لوگ قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے عہد میں اس زمانے میں جید علماء موجود ہیں، اور پاکستان میں کثیر علماء ہمیں دستیاب ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے جوڑ دیتے ہیں، معنی مفاہیم واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم میں، یہ قرآن کریم جو زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30، اس پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے، اپنے عہد کے ایک مقبول اور محبوب عالم دین سے سیکھیں گے۔ موضوع ہے رزق۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ رزق، پہلا سوال تو ہم یہ رکھیں گے کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ کیا محض مال و دولت یا علم بھی رزق ہوتا ہے؟ اولاد بھی رزق ہی کی شکل ہے، اچھے دوست یہ بھی رزق ہی کی شکل ہے۔ رزق کی شکلیں کیا کیا ہیں جو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ہمیں؟ جس کا چاہتا ہے اللہ رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، رزق کی کشادگی کی یا رزق کی تنگی کی؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم رزق کی فراوانی کر دیں تو خلق خدا فساد پر اتر آئے۔ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں کہ جناب والا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا رزق کم کر رہا ہے تو یہ کیا اللہ کی بخیلی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے؟ سوالات بہت سارے اٹھائیں گے ہم اور سیکھیں گے۔ ایک سوال خاص طور پر نوجوانوں کے تعلق سے میں یہ رکھنا چاہوں گا اور سیکھنا چاہوں گا اپنے معزز مہمان سے کہ وہ ہمیں یہ بھی تعلیم کرے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں، ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ ہماری آخری سانس کے آنے سے پہلے اللہ ہمیں دے ہی دے گا۔ تو جو حرام کی شکل میں ہم اپنے حلال کو حرام بنا لیتے ہیں، یہ ملنا ہی تھا ہمیں، لیکن کب ملنا تھا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کی مصلحت کے تقاضے ہوتے ہیں، اللہ حکیم ہے، اللہ جانتا ہے کس کو رزق کتنا دینا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہوں گی، میرے لیے تو بڑی خوش بختی کی بات تشریف فرما ہے لاہور میں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون۔ ہم اور آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے بہت سیکھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہوں اور قرآن کریم کا جو علم ہمارے اندر نہ آیا ہو۔ یہ ہے ایک خاصہ جو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب ہمیشہ بہت ہی آسان انداز میں قرآن کریم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا صدق اللہ العظیم۔ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد اعوان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رزق کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ درست جواب 3 روز تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ 6 سال بعد، 8 سال بعد یا 12 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345 27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے بنی اسرائیل کی آیت نمبر 30 میں رزق کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے جی، اس میں جو سوال آپ نے ذکر فرمایا شروع میں بالکل، اس سے میں آپ سے عرض کروں کہ رزق کا جو لفظ ہے یہ بہت وسیع تر معنی رکھتا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی تمہیں میسر ہے نعمت کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگنا تھا وہ زمین میں ہم نے تمہارے لیے پہلے سے ہی رکھ دیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ نعمت جو انسان کو محض اللہ کے کرم سے نصیب ہو رہی ہے وہ رزق ہے۔ چنانچہ آپ نے جیسے فرمایا علم بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، سبحان اللہ، اچھے دوستوں کا میسر آنا یقینی بات ہے یہ بھی رزق ہے۔ بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رزق عطا فرما، اللہ اکبر، شہادت بطور رزق عطا فرما، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں شہادت۔ گویا تمام یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسر ہیں ان سب پر رزق کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو آج آیہ کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس میں رزق سے مراد مالی حیثیت ہے، مال کا میسر آنا۔ اور اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت سے پہلے کی جو 27، 28 اور 29 آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو 27ویں آیت میں فرمایا کہ آت ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ دیکھو قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور جو ضرورت مند مسافر ہیں ان کو اپنے مال میں سے حق دو۔
یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد آیت نمبر 28 میں اور 29 میں دو آداب بیان فرمائے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں اور غرباء اور مساکین کی امداد کیسے کرنی ہے، اور امداد کرتے ہوئے اگر کوئی صورتحال پیش آئے تو اس کو کیسے اس کا سامنا کرنا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 28 میں فرمایا اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اگر اس وقت تمہارے پاس پیسے میسر نہیں ہیں، مال میسر نہیں ہے، لیکن اس کے آنے کی تمہیں امید ہے، یہاں مال کو رحمت کہا جا رہا ہے، حلال پاکیزہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، تو یہاں اس کو رحمت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ جو رحمت تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے میسر آنے کی امید ہے، اس کی وجہ سے اگر تم ان ضرورت مندوں سے رخ پھیر رہے ہو تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان سے جو تم نے معذرت کرنی ہے وہ احسن انداز سے کرنی ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ احسن انداز سے ان سے تم نے معذرت کرنی ہے کہ بھئی ابھی میرے پاس میسر نہیں ہے، جب میسر آئے گا تو میں تمہاری امداد کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا ادب یہ بیان فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھ لے، یعنی بخیلی کی انتہا یہ ہو جائے کہ تیرا ہاتھ جیب کی طرف جائے ہی نہ، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ اسے اتنا کھلا چھوڑ کہ فتقعد ملوما محسورا، جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ سب کچھ خرچ کر بیٹھو اور بعد میں اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو درماندہ کی بنا کر بیٹھ جاؤ۔ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا اور باقی گھر والوں کی پرواہ نہ کرنا، یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ انیک صاحب، باقی امت کے لیے درس یہ ہے کہ وہ اعتدال کا خیال رکھے۔ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت بھی یہ بات پیش نظر رہے کہ گھر والوں کی ضروریات جو جینون ضروریات ہیں وہ کہیں متاثر نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ارشاد فرمائی کہ دیکھو، نہ تو تم غریبوں کو دے کر فقیر ہو جاؤ گے اور نہ روک کر بخیل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ رزق کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہاری بخیلی اور تمہارا حد سے فراوانی کا انداز، یہ دونوں تمہارے لیے اس میں تم نے احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہ بخل سے تم مالدار نہیں ہو جاؤ گے، غنی نہیں ہو جاؤ گے، اور غریبوں کی مدد کرنے سے تم فقیر نہیں ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارا رب ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب ہے جس کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس آیت پر غور کیجئے انیک صاحب، یہ بہت اہم آیت ہے۔ جی، اس آیت کریمہ میں پہلی بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات قرآن کریم میں 100 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی ہیں ان کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ سورہ عنکبوت میں فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، اور یہ زمین پر جو رینگنے والی مخلوق ہے، لا تحمل رزقها، یہ تمہاری طرح اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھائے پھر رہے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ انیک صاحب، انسان کے سوا باقی جتنی مخلوق ہے، نہ ان کی کوئی فیکٹریاں ہیں، نہ ان کے کارخانے ہیں، نہ ان کی کوئی دکانیں ہیں، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، اللہ اس آیت میں یہ سمجھا رہے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے چوپائے ہیں، کتنے درندے ہیں، پرندے ہیں، اور کتنے زمین پر رینگنے والے ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ یرزقها، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے،
اور وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی رزق دے رہا سبحان ہے۔ اللہ۔ بلکہ ایک اور جگہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 17 میں فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ، لوگوں جن کو تم نے اپنے رزق کا اللہ کے سوا مالک سمجھ لیا ہے کہ ان کی مدد ہوگی، ان سے فنڈ آئے گا، ان سے سرمایہ آئے گا تو پھر ہم زندہ رہ سکیں گے، ورنہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، واشکروا لہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سورہ زاریات میں بلکہ اس کو اور انداز سے بیان فرمایا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق اور وہ تمام چیزیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، آسمان و زمین کے رب کی قسم ہے کہ یہ بات ایسے ہی سچ ہے جیسے تمہارے منہ سے نکلنے والے الفاظ جو نکل چکے ہیں ان کا نکل جانا سچ ہے۔ لہو مقال، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ شورى میں، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ایک حقیقت تو اس آیت سے یہ سمجھ آئی کہ رازق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے رزق طلب کرنا ہے اور اسی کے پاس رزق کے خزانوں کی تمام تر کنجیاں ہیں اور وہی عطا کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ بھی بلکہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کے درمیان زندگی گزارنے کے سامان تقسیم کرنے والے بھی ہم ہیں، خزانے بھی ہمارے پاس، مالک بھی ہم اور تقسیم کرنے والے بھی ہم ہیں۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی وہ یہ کہ رزق کی زیادتی یا تنگی دنیا کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے ہے، دنیا کے نظام کو جاری رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دنیاوی زندگی کا سامان حیات ہم نے ان میں تقسیم کر رکھا ہے، اور ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور رزق کے حوالے سے ہم نے بعض کو بعض پر درجات عطا فرما رکھے ہیں، کچھ مالدار زیادہ ہیں کچھ کم ہیں۔ واللہ فضل بعضکم، سورہ نحل میں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، تم میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ یہ ہے جملہ غور طلب قرآن کریم میں جو سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں ہے۔ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم میں سے بعض دوسروں سے کام لے سکیں۔ اگر سارے ایک جیسے ہو جائیں رزق کے حوالے سے تو پھر کام کرنے والا کون ہوگا؟ اگر دنیا میں رزق کی تلاش کا داعیہ نہ رکھا جاتا نیک صاحب تو دنیا کی یہ ساری رونقیں موجود نہ ہوتی۔ جتنی صنعتیں چل رہی ہیں وہ تبھی چل رہی ہیں کہ ان میں کوئی کام کرنے والی لیبر موجود ہے۔ اگر لیبر میسر نہ ہو اور اداروں میں کام کرنے والے کانندے نہ ہوں تو دنیا کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ یہ جتنی صنعتیں چل رہی ہیں وہ تبھی چل رہی ہیں کہ مصنوعات کو خریدنے والا بھی کوئی ہے۔ آجر اور اجیر ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں اس آیت میں کہ آجر اور اجیر یعنی مزدور اور صنعت کار دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ اور تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھائی ہے وہ جو آپ نے انٹرو میں بھی وہ آیت پڑھی یا اس کا مفہوم ذکر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے رزق کی بالکل کشادگی نظام دنیا کے لیے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ شورى میں فرمایا، سورہ شورى کی آیت نمبر 27 فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا اور کسی کو کسی کی احتیاج نہ رہتی تو زمین میں سرکشی سے ادم مچا دیتے۔ اللہ کو لوگوں میں سرکشی اور فساد بری طرح سے پھیل جاتا، اس میں اضافہ ہوتا۔ آج بھی جن علاقوں میں زرعی زمینیں ہیں
وہاں جب فصلیں خوب ہوتی ہیں انیک صاحب تو پھر وہ پرانی چھپی دشمنیاں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور قتل و غارت گری جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر وہ اپنے بجٹ کے مطابق جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے احوال کو خوب جان دیکھ رہا ہے اور ان کی خوب خبر ہے اسے۔ میں عرض کروں بھوک سے جو لوگ مر رہے ہیں انیک صاحب، وہ رزق زمین پر کم اترنے کی وجہ سے نہیں مر رہے۔ وہ رزق دیکھیے جس زمانے میں لوگ کم تھے فی ایکڑ پیداوار بھی کم تھی، آج فی ایکڑ پیداوار بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلے زمین سے ایک فصل حاصل کرتے تھے، اب دو دو تین تین فصلیں سال میں حاصل کی جا رہی ہیں۔ رزق کی تقسیم میں قبضہ گروپس کی زیادتیوں کی وجہ سے انسان مر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کا استحصال ہو رہا ہے اور انسان کا استحصال انسان ہی کر رہا ہے۔ اگر یہ وسائل کی تقسیم ہو جائے اور ایک ذمہ دارانہ رویہ انسانیت کا ہو تو کوئی رات کو بھوکا نہ سوئے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ جو بات فرما رہے تھے میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا اور واضح ہو جائے۔ آپ نے دین کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ قرآن کریم کی مختلف آیات کی روشنی میں عطا فرمایا۔ جو آپ بات فرما رہے تھے کہ رزق کی میں درجات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، میرا سمپل سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے رزق کی تقسیم کا جو نظام ہے یا جو مصلحت ہے اور جو حکیمانہ انداز ہے، کیا اس کو ایک بندہ سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا انیک صاحب۔ میں آپ سے عرض کروں، میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت فراوانی ہو ہو اللہ نے اس پر بڑا کم کرم کر دیا ہے، اور جس کو بہت ہی کفاف کا رزق مل رہا ہو یعنی تنگ ہو جائے اس کے لیے لوگ کہتے ہیں ہو اس کے لیے بڑے حالات خراب ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کو گویا ناراض ہو گیا اس سے۔ حالانکہ رزق کا کم ہونا اس کی ناراضی کی نشانی نہیں، اور رزق کا وافر ہونا اس کے ہاں مقبول اور محبوب ہونے کی علامت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں سورہ رعد میں، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کے لوگ عجیب ہیں کہ دنیا پر اتراتے پھر رہے ہیں۔ وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایک بہت حقیر سا فائدہ ہے۔ بلکہ دراصل اصل بات یہ ہے، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب بھی اس میں آ جائے گا کہ رزق پر اختیار دے کر اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رزق پر اختیار دے کر کہ کیا وہ رزق کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ کر رہا ہے، یا یعنی رزق کو اس کی ہدایات کے مطابق کمانے ہدایات کے مطابق کما رہا ہے، اور رزق کو اس کی ہدایات کے مطابق خرچ کر کے اگر ایسا وہ کر رہا ہے تو یہ رزق اس کے لیے رحمت ہے، یہ رزق اس کے لیے فضل ہے، یہ رزق اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ اور اگر رزق کو اس کی نافرمانیوں میں خرچ کر رہا ہے، نافرمانیوں میں خرچ کرنے والے ناشکرے اگر بن رہا ہے تو شیطان کا ہم نوا بن رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ رزق ایک آزمائش ہے، یہ رزق ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے سورہ انفال میں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو اس حقیقت کو اچھی طرح سے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ اردو والا فتنہ نہیں ہے، فتن عربی میں اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں سونا چاندی ڈھال کر اس کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، میل کچیل ایک طرح سے صاف ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ بھٹی ہیں، یہ آزمائش ہیں۔ ان کے اگر مال کو جائز ذرائع سے کمایا اور جائز مقامات پر خرچ کیا، اور اگر اولاد کی تربیت کی اور اس کو صحیح راہوں پر ڈال دیا اس کو زندگی گزارنے کے لیے، تو آزمائش میں سرخرو ہو گئے۔ اسی طرح یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں ارشاد فرمائی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال
اور تمہاری اولاد یہ یقیناً ایک تمہارے لیے آزمائش ہے۔ بلکہ انیک صاحب ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں بڑا خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے، ان لوگوں کو خاص طور پر سمجھایا ہے جو مالداروں کو دیکھ کر ریجھ جاتے ہیں اور ان کے لیے اور تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا مال ملنا چاہیے اور اسی میں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مال و دولت اور دنیاوی آسائشوں کی فراوانی ایک آزمائش ہے۔ لا تمدن اللہ اکبر لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ، یہ جو مختلف اقسام کی نعمتیں دنیا میں ہم نے لوگوں کو دے رکھی ہیں، آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ ڈالیے، اس لیے کہ لنفتنہم فیہ، ان آسائشوں اور راحتوں کے ذریعے ہم ان کو آزما رہے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، رزق تیرے رب کا جو ہے وہی بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اب رزق کو ہم اپنے لیے رحمت بناتے ہیں یا فتنہ اور زحمت بناتے ہیں، یہ اختیار اللہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے عثمان بن غنی بنتے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف بنتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں مخلوق پر خرچ نہ کر کے قارون اور قارون کے نمائندے بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ذرا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، دو چار موٹے موٹے سوالات میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ بعض لوگ ہمارے پاس اس سوسائٹی میں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں رزق کے حوالے سے۔ کیا ایک بندہ اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض رہنے کا یا ناراضی کا اظہار کرنے کا کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے، بالکل حق نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ عطا کر رکھا ہے یہ کیا کم ہے انیک صاحب؟ یہ ہاتھ جو میسر ہیں یہ کم ہے نعمت، آنکھیں جو میسر ہیں یہ کم نعمت ہے، کانوں کی سماعت جو میسر ہے یہ کم نعمت ہے، دماغ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، اس میں اپنی قدرتوں کا شاہکار، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، انسانی جسم میں جو کئی نظام رکھے ہیں، یہ سارے کے سارے نظام محض اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگر مالی لحاظ سے کوئی تنگی کسی سٹیج پر آ بھی رہی ہے تو قناعت کو اگر کوئی اختیار کر رہا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ دیکھیے اللہ نے اس مال کو تو ایک آزمائش بنا رکھا ہے، جس کو ہم 5 روپے دیتے ہیں کہ باچس لے کر آؤ، اس سے ہم حساب نہیں پوچھتے، اور جس کو 5000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں لے کر آؤ، اس سے باقاعدہ حساب پوچھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کم دیا گیا ہے اس پر حساب بھی کم ہوگا، اور جس کے رتبے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے، جس کو رزق وافر دیا گیا ہے اس پر حساب بھی یقیناً ایسا ہوگا۔ تو میں عرض کروں کہ رزق ایک آزمائش ہے، اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اللہ کا دیا ہوا حلال مال تو عثمان بن غنی اور عبد الرحمن بن عوف بن رہے ہیں، اور اگر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں تو قارون بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قارون کا ذکر فرمایا، اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مال زیادہ ہونا یہ اللہ کا محبوب ہونے کی نشانی نہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا فرد تھا، آپ کا چچا زاد تھا، سریلی آواز میں تورات پڑھتا تھا اور لوگ جھوم جاتے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، سرکشی پر اتر آیا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، ہم نے مال اس کو خزانے اتنے دے رکھے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور گروہ اٹھاتا تھا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ وہ مال کتنا ہوگا، لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ اب قوم نے کیا کہا اس سے، اذ قال له قومه لا تفرح، قرآن کریم کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، اذ قال له قومه لا تفرح، قوم نے اس کو 5-6 مشورے دیے۔ پہلا تو یہ کہ دیکھو مال کی کثرت پر اتراؤ نہیں، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر اور اترانے کے مزاج کو
پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. دوسری بات وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت بناؤ، اپنی آخرت بناؤ. دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہو، اپنی آخرت بھی کی بھی فکر کرو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تیسری بات ولا تنس نصیبک من الدنیا. ہاں دنیا میں جو حصہ بنتا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے کسی نے تمہیں روکا نہیں ہے. جائز ذرائع سے کما کر اگر تم جو آسانیاں اور راحتیں حاصل کر رہے ہو اس کا تمہیں حق حاصل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا. اور چوتھی بات وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور لوگوں پر مہربان ہو جاؤ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. اور آخری بات یہ کہ دیکھو مال کی بنیاد پر زمین میں فساد بپا نہ کرو کہ خود کو حاکم اور اپنے کارندوں کو اپنا محکوم اور رعایت سمجھنے لگ جاؤ. یہ ظلم نہ کرنا کہ لوگوں کا استحصال شروع کر دو. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو، بگاڑ پیدا کرنے والوں کو، دولت کی بنیاد پر معاشرے میں بگاڑ اور یعنی فحاشی پھیلانے کی صورت میں، دولت کی بنیاد پر کساد بازاری اور ذخیرہ اندوزی اور ان تمام ذرائع کو اختیار کرنا، یہ جتنے فساد ہیں ان سے اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ مال کی فراوانی کوئی محبت کی بات نہیں ہے اللہ کی، بلکہ کفار پر مالی حوالے سے جو فراوانی ہے اس کا ذکر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر یہ نہ ہوتا خدشہ کہ لوگ سارے کے سارے کفر کی طرف مائل ہو جائیں گے تو لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. تو ہم ان کے مکانوں کے جو اللہ کے منکر ہیں، یکفر بالرحمن، جو رحمان کے منکر ہیں یعنی کفار، ان کے مکانوں کی چھتیں اور چھتوں پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہم چاندی کی بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. اور ان کے گھر اور گھروں میں بچھے ہوئے تخت جن پر بیٹھ کر تکیے لگا کر یہ آپس میں گپ شپ کرتے ہیں سونے اور چاندی کے بنا دیتے. اور فرمایا وَأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے. تو سمجھائی یہ بات کہ اللہ کے فیصلے پر ناراض نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. جب قارون غرق ہو گیا تو وہاں لوگ کہنے لگے کہ شکر ہے ہم اس غرق ہونے سے بچے ہیں، پتہ نہیں پیسہ ہمارے پاس ہوتا تو کیا کیا نقصانات ہمارے لیے ہوتے. یہ بات اللہ نے یہاں سمجھائی ہے کہ پیسے کی فراوانی محبوب ہونے کی نشانی نہیں اور پیسے کی تنگی مغضوب اور ناراضی کی نشانی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے رزق کی مختلف شکلوں کے ذریعے ہماری مدد کرتا ہے، ہم پر اپنی نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے. قارون کے حوالے سے آپ بات ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے. قارون کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ یہ جو دولت میرے پاس آئی ہے یہ میرے قوت بازو کی وجہ سے آئی ہے. تو یہ دولت، یہ مال، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ آزمائش ہے، ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہمارے قوت بازو کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ ہم اس مال کے امین ہوتے ہیں تاکہ ہمارا ہاتھ اوپر والا رہے، نیچے والا نہ ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب، یہ جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کو اگر یوں کہیں کہ جو کچھ رب کا ہے وہ سب کا ہے، کہ اس مال کے ذریعے جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے ہمیں اس قابل بنایا کہ اب ہم اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیں.
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے جو رزق کے بارے میں ہدایات اللہ نے دی ہیں جی آپ جو فرما رہے ہیں، تو فرعون قارون نے کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ اکبر. یہ میرے علم اور میرے نالج کے نتیجے میں جو کچھ میسر آیا، یہ میرے علم اور میرے نالج کا نتیجہ ہے. جی ہاں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو رد فرمایا. خیر اس کو چھوڑتے ہیں. جو رزق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے صاحب ثروت لوگوں کو، ہم سب کو، کہ ان ہدایات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. رزق کے بارے میں جو آپ نے فرمایا نا کہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے، اس کا اللہ نے سلیقہ کیا سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کے بارے میں پہلی ہدایت تو یہ دی ہے، سورہ مائدہ میں ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. اللہ کا دیا ہوا رزق جو حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ. حلال اور طیب انیک صاحب وہ ہے جو میرا حق ہے، جو کسی اور کا حق ہے وہ یقینی بات ہے میرے لیے حلال اور طیب نہیں ہے. دوسری ہدایت یہ دی کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرو. سورہ بقرہ میں ہے کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ. ہمارا دیا ہوا پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تیسری ہدایت اللہ اکبر، تیسری ہدایت یہ جاری کی کہ کھا کر سرکشی پر نہ اتر آنا، کہ اب پیٹ بھر گیا ہے تو یہ شیطان کا ایک اکھاڑا بن گیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے لگ گیا ہوں اور اس کی نعمتوں سے ناقدری اور ناشکری میں نے شروع کر دی ہے. سورہ طٰہٰ میں ہے کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ. وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور دیکھو سرکشی پر نہ اتر آنا. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، اگر تم نے کھا کر سرکشی کرنی شروع کر دی تو تم پر میرا غضب نازل ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، اور جس پر میرا غضب اتر گیا وہ تو مارا گیا، وہ گر کر رہ گیا. اور چوتھی ہدایت یہ آئی کہ موت کے آنے سے پہلے میرا دیا ہوا رزق میری راہ میں خرچ کرو. سورہ منافقون میں ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے. فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اس وقت تم کہو کہ یا اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دے، اجل قریب تھوڑی سی مہلت دے، فاصدق اب میں خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور اب میں تیرے فرما برداروں اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بندہ بخیلی کرتا رہتا ہے، جب موت اسے نظر آتی ہے تو پھر کہتا ہے یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. اب یہ تو ہونا ہی انہی کا ہے، اب تم دینے والے کون ہو. اور انیق صاحب ایک اور بات اس آیت سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مرنے والے کی تمنا جو ہوگی وہ نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، حج کرنے کی نہیں، بلکہ مرنے والے کی تمنا اللہ کی راہ میں اس کی مخلوق پر خرچ کرنے کی ہوگی. یعنی وَيَقُولَ رَبِّ، وہ کہے گا میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مجھے مہلت کیوں نہیں دے دیتے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، تیرے مخلوق پر خرچ کروں گا اور تیرا فرمانبردار بن جاؤں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اب مہلت تمہیں یقیناً نہیں مل سکتی. اور پانچویں بات یہ ہے انیق صاحب کہ نیکی سمجھ کر میسر رزق میں سے کچھ چیزیں اپنے لیے جان بوجھ کر حرام کر لینا. ایک ہے فزیکلی صحت کی پرابلم کی وجہ سے شوگر والا میٹھا نہیں کھا رہا اور بلڈ پریشر والا فشار خون پیدا کرنے والی چیزیں نہیں کھا رہا، یہ تو طبی حوالے سے ہے. لیکن ویسے قربت، اللہ کی قربت کے نظریے سے اگر کوئی آدمی اپنے اوپر چیز حلال حرام کر لیتا ہے تو اللہ نے اس سے روکا ہے. من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو طیبات اس نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور چھٹی بات وہ یہ کہ اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کے فیصلے مت کرو. قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، بھئی یہ جو رزق تمہیں میسر آ رہا ہے، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان میں سے اپنی مرضی سے حلال کر لیتے ہو، اپنی مرضی سے حرام کر لیتے ہو. حلال اور حرام کا کلی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
اور اس اللہ کے فیصلے کو سنانے والے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں آپ سے عرض کروں، مال کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے اللہ نے جو ہمیں ادب سکھایا وہ یہ کہ مال میں سے اللہ کا حق، زکوٰۃ اور عشر اور واجبات جو حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے، اور مخلوق کا جو مستحب حق ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ انفاق مسلسل ہوتا رہے، اور وہ ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سبحان اللہ، ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اپنے مال میں سے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ جب یہ سارے حق ہم ادا کر رہے ہیں تو یہ رزق ہمارے لیے نعمت ہے، یہ رزق ہمارے لیے فضل ہے، یہ رزق ہمارے لیے خیر ہے، یہ رزق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ رزق اللہ تعالیٰ کی جانب سے نجات کا ذریعہ ہے، ایک تحفہ ہے، نعمت ہے، رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ساری باتیں آپ نے بالکل واضح کر دی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب یہ 2-3-4 چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے مزید سیکھیں اور اس موضوع کو ذرا حالات حاضرہ سے بھی جوڑ دیں۔ ایک سوال میں نے انٹرو میں رکھا تھا، جسے آج کی یہ آیت بیان فرما رہی ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں ہمارے معاشروں میں تو اب یہ بات بڑھتی جا رہی ہے روز بروز، مثلا رشوت ستانی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار جہنم، اللہ اکبر۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وقتی طور پر کبھی کبھار اپنے خدا خود بن جاتے ہیں کہ رزق میں جو کشادگی ہے، میں رشوت کے پیسے لے کر، کک بیکس لے کر، زمینوں پہ قبضے کر کے میں مالدار ہو جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جو مجھے اپنی زندگی میں ملنا ہے، یعنی اپنی آخری سانس آنے سے پہلے، وہ اللہ مجھے دے کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے وہ نعمت نہیں چھین سکتی۔ بے شک، بے شک، یہ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کی صورت میں فرمائی ہے۔ ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، الا کا لفظ جہاں بھی آتا ہے نا جی، وہ خبردار کرنے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے ہے۔ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، خبردار، خبردار، کوئی جان دنیا سے رحلت نہیں کرے گی، اسے موت ہرگز ہرگز نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا کر لے۔ حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، دیکھو رزق تو تمہیں میسر آنا ہی ہے، لیکن حرام ذرائع سے مت کماؤ۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں اچھی کیوں نہ لگے، اس لیے کہ حرام جو آئے گا دکھائی تو کثیر دے گا، لیکن 7 مسائل لے کر آئے گا، 7 بیماریاں لے کر آئے گا، 7 کینسر لے کر آئے گا، 7 اولاد کی نافرمانی لے کر آئے گا، 7 جو لیبر ہے اس کی ہڑتالیں اور بہت ساری چیزیں لے کر آئے گا۔ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، واجملوا فی الطلب، اور رزق کی طلب میں ٹھہراؤ کے ساتھ حلال حرام کا امتیاز ذہن میں رکھ کر پھر اسے کماؤ، اور جو رزق تم کماؤ گے اگر اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا تو وہ تمہیں واپس ضرور مل کر رہے گا۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، میرا رب ہے جس کے لیے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور وما انفقتم من شیء فهو یخلفه، جو کچھ تم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے کر رہے گا، دے کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے رزق کو حرام، لینفق ذو سعۃ من سعتہ،
جو خوشحال ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں. ومن قدر علیہ رزقہ، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے، فلینفق مما آتاہ اللہ، اللہ کے دیے میں سے وہ بھی کچھ نہ کچھ دیتا رہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی کر دیں گے. سبحان اللہ. اللہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے سبحان اللہ کی اچھی بات ہمیں سمجھا دی کہ جو حرام کے ذریعے اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی چیز کما رہا ہوں، لے رہا ہوں، یہ حلال کے ذریعے سے اللہ نے میری قسمت میں رکھ دیا تھا، لیکن جس وقت مجھے ملنا تھا وہ وقت اللہ کو معلوم تھا. تو اپنا اللہ خود نہیں بننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کا آخری سوال رکھتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، کیونکہ بہت سارے موضوعات ایسے تھے جو آپ نے اپنے احاطہ گفتگو میں آپ لے آئے. جو سوالات میرے پاس تھے وہ سب آپ نے شافی جوابات عطا فرما دیے. ڈاکٹر صاحب سوال میرا سمپل یہ ہے کہ اگر رزق محدود ہے کسی کے پاس، ایک بندے کے پاس، تو وہ کون سے اعمال ہوں گے کہ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ خوش ہو کر میرے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے؟ مثلا صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. ارشاد. بالکل انیک صاحب، جس کو مال کی تنگی میسر ہے، مال کی تنگی کا وہ شکار ہے، جی، اس کو اپنے احوال پر غور کرنا چاہیے. پہلے تو وہ اپنے حالات کو دیکھے، اپنے احوال کو دیکھے، جائزہ لے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں تو کہیں نہیں الجھا ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے نکلے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو اس کو میسر ہے وہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا شروع کر دے، اپنے اہل و عیال پر جتنی استطاعت ہے اس کی، اور صلہ رحمی کا لحاظ کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لکم. اور یہ جو انفاق ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے. یا اللہ جو تو نے دیا ہے تیرا شکر ہے، میں قناعت اختیار کر رہا ہوں. شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی فراوانی عطا فرمائیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو ضرور بضرور میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا. ان لوگوں کو مت دیکھے، ان پر نگاہ مت ڈالے جو مالی لحاظ سے ان سے اوپر ہیں، بلکہ ان پر نگاہ ڈالے جو مالی لحاظ سے اس سے کمزور ہیں. نگاہ ڈالنی ہے تو دینی حوالے سے ان پر ڈالے جو اس سے برتر ہیں، اور ان جیسا بننے کی کوشش کرے. لیکن دنیاوی حوالے سے اپنے سے نیچے لکے لوگوں کو دیکھے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو وہ بھی میسر نہیں ہے جو تمہیں میسر ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے اس پر کھولتے چلے جائیں گے. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا نیک صاحب، لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ سچا ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھول دیں گے. اور ریاست کے حوالے سے کہا، لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، جو نظام حیات، نظام معیشت ہم نے اور دنیا کی زندگی کا گزارنے کا نظام ہم نے ان کی طرف اتارا ہے، اگر اس کو یہ قائم کر دیں، نافذ کر دیں، اقامت دین ہو جائے. اللہ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو اوپر سے بھی کھائیں گے اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے سینہ کھول کے رکھ دے گی. یہ اللہ قرآن کریم میں رزق کے اضافے کے ذرائع خود بتا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان ذرائع کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ استغفار کی کوئی اہمیت ہے رزق میں کشادگی کے لیے؟ بالکل بالکل. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو. کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں تم پر برسائے گا موسلادھار بر وقت بارشیں. اور یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور مالوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے وہ تمہاری مدد کرے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات اور تمہاری نہریں جاری ساری کر دے گا. استغفار، من لازم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے
رزق کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ مخرج یعنی کرب سے اور مشکل سے اور غربت سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اللہ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسی جگہ سے کھولیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے وہاں سے بھی کھول دیتا ہے کہ جہاں بندے کا گمان بھی نہیں جاتا، اور اس کی مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یعنی اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس شکر کرتے رہو اور ایمان لاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، استغفار کے حوالے سے بھی آپ نے ہمیں نصیحت کی۔ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ استغفار کرتے رہو اور شکر گزاری کرتے رہو، شکر گزاری کرتے رہو گے میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اچھا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم بڑے ممنون رہتے ہیں ہمیشہ کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات بالکل واضح کر کے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیتے ہیں۔ آج رزق کے حوالے سے کیا اہم گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے۔ خواتین و حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، کسی کا رزق کم، کسی کا زیادہ۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ اگر کسی کے ہاں رزق کی فراوانی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ اس پر اللہ کی رحمتوں کی بہتات ہے، یا جس کے پاس رزق میں بظاہر کمی ہے، مالی رزق میں، تو کہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک ناراضی اللہ تعالیٰ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی، واضح کر دیا رزق کی کئی شکلیں ہیں۔ وہ علم بھی رزق، اولاد بھی رزق، اچھی صحت بھی رزق، یہ شہرت بھی رزق، وغیرہ وغیرہ۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ یہ شہادت بھی رزق ہے، اے اللہ تو شہادت کا رزق مجھے عطا فرما۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کوئز اور کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو قرآن اندازی کے ذریعے آج کے ونر کے نام کا اعلان بھی میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے روز تک کنویں میں رہے؟ درست جواب 3 روز تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت کے کتنے عرصے بعد اسلام قبول کیا؟ 6 سال بعد، 8 سال بعد یا 12 سال بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا۔ آج کی پرچی یہ نکلی، راول پنڈی سے ہیں محمد فاروق چوہان صاحب۔ محمد فاروق چوہان صاحب راول پنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر بذریعہ کوریئر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر